أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق اللہ العظیم. ابھی ابشہ کے اجتماع میں حضرت مولانا سعد صاحب مدث اللہ العلی نے جو وہاں پہ بیان فرمایا کہ بھئی اس تبلیغ کی یہ جو مبارک محنت ہے، اس مبارک محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی اس مبارک محنت سے کیا چیز چاہی جا رہی، اس مبارک محنت سے ہم کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھئی اس مبارک محنت کا خلاصہ اطاعت ہے. کیا ہے جی؟ اس مبارک محنت کا خلاصہ اطاعت ہے. اور فرمایا کہ کامل اطاعت حال کے امر کا جاننا ہے. حال کا امر کیا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت کا کون سا امر میری طرف متوجہ ہے تاکہ میں اس امر کو پورا کروں. حال کے امر کا جاننا. حال کا امر کسے کہتے ہیں؟ بعض چیزوں کا تو اللہ رب العزت نے ہمیں حال کے امر کو سمجھنے کا کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں شعور عطا کیا ہوا ہے. مثلا اگر ہم سے پوچھا جائے، مثلا ادھر ظہر کی عصر کی جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی، ایک آدمی نے دیکھا، ٹائم دیکھا نہیں، بس ایک آدھ منٹ باقی تھا، اور اس نے کیا کیا؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھے جاتے ہیں اس کی نیت باندھ لی. ابھی اس نے رکوع نہیں کیا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی. تو کیا خیال ہے بھئی؟ اتنی سی بات کا تو ہمیں علم ہے کہ بھئی بے شک اس نے سنتوں کی نیت کی ہوئی ہے. تو کیا خیال ہے بھئی یہ کیا کرے گا جی؟ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس نے رکوع نہیں کیا ہوا تو لہذا سلام پھیر لے اور جماعت میں شریک ہو جائے. کیا مجھے یہی فرما رہے ہیں علماء؟ اور اگر اس نے 1 رکعت پوری کر لی اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگی، تکبیر ہو گئی، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ دوسرا رکعت بھی اپنا پورا کر لے، یہ 2 رکعت نفل ہو جائیں گے اور اس کے بعد فوراً نماز میں شریک ہو جائے. یہ تو ایک دیندار آدمی کے لیے یہ ہے. اور ایک عام آدمی وہ بھی حال کے امر کو کیا جانے گا
مثلاً ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے اور اس نے فرض پڑھ رہا اور 3 رکعت اس نے پڑھ لیے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا، سامنے سے ایک اندھا آدمی گزر رہا تھا اور سامنے اس کے کنواں تھا، تو ہم عام آدمی سے بھی پوچھو کہ بھئی اس وقت آیا یہ کیا کرے گا، تو ہم سارے یہ کہیں گے کہ بھئی اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنی نماز توڑے اور اس اندھے کو کنویں سے بچائے اور پھر اپنی نماز مکمل کر لے۔ کیا خیال ہے بھئی ایک عام آدمی بھی یہ جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ ہاں جی، یہی جواب دے گا۔ عام آدمی سے پوچھو، وہ بھی یہ کہے گا کہ بھئی وہ اندھا آدمی اور یہ نماز میں کھڑا ہے، تو اس کے لیے یہ کیا ہے، حال کا امر کیا ہے کہ اپنی نماز توڑ لے اور اس اندھے کو کنویں سے بچا لے اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی نماز مکمل کر لے۔ یہ عام ایک آدمی بھی یہی کہہ دے گا۔ تو اتنی سی بات کا حال کا امر یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ایک حال کا امر جو اس وقت امت سے گم ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس حال کے امر کا شعور اللہ رب العزت نے ہم سے چھینا ہوا ہے۔ اس کو حضرت مولانا سعد صاحب نے وہاں پہ سمجھایا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں، جو کرنے کے بھی ہیں نہ کرنے کے بھی ہیں، اور فرمایا یہ اللہ رب العزت کے اوامر کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے 4 حکم اللہ رب العزت کے کرنے کے ہیں، جن کو کہتے ہیں فرائض، واجبات، سنت، مستحب، اور 3 نہ کرنے کے ہیں، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور 1 مباح ہے۔ اور فرماتے رہتے تھے، ہم رائے گنج میں حضرات سے سنتے رہتے تھے، فرمایا کہ بھئی یہ اللہ رب العزت کے اوامر وقت، جگہ اور زمانے کے اعتبار سے یہ بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا وقت کے لحاظ سے اللہ رب العزت کا امر یہ بدل گیا۔ مثلا جو علماء فرماتے ہیں بھئی ایک آدمی صبح کی نماز کے لیے کھڑا ہوا اور ادھر سے سورج طلوع ہو رہا تھا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ اب اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ صبح کا وقت ہے، اب اس کی نماز نہیں۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ایک آدمی اسی دن کی عصر کی نماز پڑھ رہا اور ادھر سے سورج غروب ہو رہا، تو اب اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی۔ تو اب یہ وقت کے لحاظ سے امر جو ہے نا جی، یہ بدل گیا۔ اسی طرح مثلا جگہ کے لحاظ سے بھی امر اللہ رب العزت کا بدل گیا۔ مثلا حکم کیا ہے کہ بھئی ہم مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھیں اور عشاء کی نماز عشاء میں پڑھیں، لیکن اب جگہ کون سی ہے جی؟ میدان عرفات ہے۔ اب یہاں پہ حکم کیا ہے؟ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، اور اب یہاں پہ ہے یہ آدمی میدان عرفات میں۔ اب یہاں پہ حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ یہ یہاں پہ مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا۔ اور یہ مغرب کی نماز کہاں پڑھے گا جی؟ یہ یہاں سے جائے گا اور اب نماز مغرب کی پڑھے گا میدان مزدلفہ میں،
لیکن پڑھے گا بھی عشاء کے وقت کے داخل ہونے کے بعد۔ تو یہ ہم سنا کرتے تھے وہاں رائیونڈ میں حضرات سے کہ جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کا امر بدل گیا، ایسے ہی زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کا امر بدل جاتا ہے۔ اب زمانہ فرمایا ایک ہے نشر دین کا زمانہ اور ایک ہے نقص دین کا زمانہ، اور فرمایا یہ جو دین ہے اور دین کی محنت ہے، فرمایا اس میں جب بھی کبھی حال آئے گا، جب بھی کبھی دین اور دین کی محنت پر جب بھی کوئی حال آئے گا تو فرمایا یہ خلافت راشدہ کے جو 4 زمانے ہیں، فرمایا ان 4 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس زمانہ اس کے مشابہ ہوگا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا جی یہ خلافت راشدہ کے زمانے کو، صحابہ کے زمانے کو کیا فرمایا؟ جو آدمی کسی کی بھی اتباع کرے گا تو فرمایا وہ صحیح رخ پہ ہے جی۔ تو فرمایا جب بھی حال آئے گا دین پر تو ان 4 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ میل کھائے گا، اور پھر اس زمانے کے بڑے نے جو اس وقت کے لحاظ سے جو امر اس کو پورا کیا، اس وقت کے لحاظ سے جیسے اس نے کیا وہی اس زمانے کا قیامت تک کا حال ہے، اور وہی اس کا حال ہے۔ اب یہ ایک ہے، یہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑا کھول کر بیان فرمایا کرتے، فرمایا ایک ہے صدیقی دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور ایک ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک جو ہے نا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا یہ نشر دین کا زمانہ تھا، نشر دین کا زمانہ، دین بالکل مکمل، اور صحابہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ترتیب بنائی تھی، ہر مسلمان کے لیے یہ تھا کہ یہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہر سال یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے راستے میں لگائے گا۔ یہ ہر آدمی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے تھے، خروج کے لیے یہ 4 مہینے ہر آدمی کی۔ اور مقام پہ رہتے ہوئے 3 ترتیبی تھی، ایک یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اوڑھنا بچھونا ہی یہی کام تھا، اور کچھ ایسے تھے جو آدھا دن اور آدھی رات مسجد میں، اور تیسرا درجہ یہ تھا ہر آدمی 8 گھنٹے اپنے اس نے اوقات کو یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 8 گھنٹے اپنے کاروبار وغیرہ کو، 8 گھنٹے اپنے راحت آرام کو، اور 8 گھنٹے اپنے کاروبار کو۔ تو یہ 3 ترتیبیں تھی، تو یہ نشر دین کا زمانہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا یہ نقص دین کا زمانہ تھا، نقص دین کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہوتے ہی بہت سے لوگوں نے، بہت سے تھوڑے یعنی چند لوگوں نے، انہوں نے کیا کیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، زکوٰۃ دینے کی جو ترتیب تھی صرف اس کا انکار کر دیا تھا۔ اب اتنا دین کے اندر نقصان آیا،
کہ گویا زکوٰۃ دینے کی جو ترتیب تھی انہوں نے بدل لی۔ اس پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنا دین کے اندر نقصان آ گیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو تو بھیج دیا، اور باقی سب کے لیے کیا کیا کہ جتنے موجود تھے وہاں مدینہ منورہ میں سوائے معذورین کے جو مسجد تک کی بھی نہیں جا سکتے تھے، باقی سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکل گئے۔ اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین کی سطح تھی اور دین کی محنت کی جو سطح تھی، جب تک وہ دین اور دین کی محنت کی سطح اس درجے پہ نہیں آئی، یہ واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹے، لے کر نکل گئے۔ ظہر کی نماز ایک بستی میں پڑھی، بستی والوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے توبہ کی، ان سے توبہ کروائی۔ عصر کی نماز میں دوسری بستی میں چلے گئے، تو یوں 3 دن کے اندر اندر جہاں جہاں ایسا ارتداد آیا تھا تو وہاں دوبارہ لوگ اسی پہ قائم ہو گئے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں جو جوان وغیرہ جا سکتے تھے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ شامل کیا۔ یہاں تک کہ حافظ صاحب فرماتے رہتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو یہ 300 کا مجمع تھا، اور اب 3-4 دن کے اندر اندر اب یہ سارے جو تھے جن جن بستیوں سے لوگ ساتھ وصول ہوتے رہے، تو یہ تقریباً 8000 کے قریب یہ صحابہ ہو گئے۔ اور اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں دے کر ان کو مسلم کذاب کی طرف بھیج دیا۔ تو فرمایا نقص دین کا یہ زمانہ، تو نقص دین کے زمانے کا امر کیا ہے کہ جب دین کے اندر نقصان آ جائے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا یہی قیامت تک اس کا حل ہے کہ ہر آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں نکل جائے۔ تو وہاں پھر حضرت مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے، اور کامل اطاعت کیا ہے؟ حال کے امر کا جاننا۔ یہ حال کا امر کہ اس وقت اللہ کے دین کا کیا حال ہے اور میرے ذمہ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس پر فرمایا حضرت مولانا سعد صاحب نے کہ فرمایا کہ جب بھی آدمی حال کے امر کو پورا کرے گا، یہ جو حال کا امر ہے، فرمایا جب یہ اس پہ آئے گا تو فرمایا اب اللہ رب العزت اس کا امتحان لے گا۔ فرمایا پہلا امتحان، فرمایا اللہ رب العزت اس کی حیثیت کا امتحان لے گا۔ جب آدمی حال کے امر کو پورا کرے گا تب اللہ رب العزت اس کا امتحان لے گا، اور سب سے پہلے جو اللہ رب العزت اس کا امتحان لے گا اس کے جذبے کا امتحان لے گا۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ فرشتے اور جنات، جن میں یہ شیاطین، یہ جنات، یہ اس کی قسم ہے، ہزاروں برسوں سے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اب اللہ رب العزت نے چاہا کہ ان کا امتحان لوں، تو فرمایا اب اللہ پاک نے امتحان لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اب فرشتوں کو اور جنات کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا یہ جو اس کا انکار ہے
کس چیز نے اس کو اس انکار پہ جو ہے نا جی کھڑا کیا؟ تو فرمایا اس کی جو حیثیت تھی یہ حیثیت اس کے آڑے آ گئی، اور اس نے کیا کہا جب اللہ پاک نے فرمایا ارے میں نے جب تجھے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ مجھے پیدا کیا گیا ہے آگ سے، اور اس کو پیدا کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اور آگ کی خاصیت کیا ہے کہ یہ اوپر جاتی ہے، اور مٹی کیا ہے جی جب ہو مٹی فضا میں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس کے سامنے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو یہ اس کی حیثیت اس کے آڑے آئی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے کیا ہوگا جی؟ حیثیت کا اللہ امتحان لے گا۔ تو اب یہ شیطان جو تھا یہ حیثیت اس کے آڑے آئی، اور اب اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا تو ہمیشہ ملعون، اب لعنت جو ہے نا جی تیرے اوپر برستی رہے گی، اور قیامت تک کے لیے یہ جو ہے نا جی مردود دھتکارا گیا۔ دوسری چیز، اب اللہ پاک دوسرا امتحان لے گا، حال کے امر کا دوسرا امتحان۔ فرمایا اللہ رب العزت لے گا آدمی کے جذبے کا، اس کا کیا جذبہ ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب مثلاً آدمی کا کیا جذبہ ہے؟ بچے کے ساتھ محبت، بچے پہ شفقت، یہ آدمی کا ایک جذبہ ہے، اور آدمی کے مختلف جذبات ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت سے جذبات ہیں، بیوی بچوں کے بارے میں آدمی کے بہت سے جذبات ہیں، اس طرح کمائیوں کے بارے میں بھی آدمی کے بہت سے جذبات ہیں۔ تو دوسرا امتحان یہ جذبات کی قربانی کا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تھوڑا سا کھول کر بیان کیا۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جی آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے لیں اور اونٹ پہ میرے ساتھ چلیں، اور اپنے ساتھ کچھ پانی اور کھجوری بھی لے لیں۔ اب یہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے شام ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جی ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جی اس اونٹ کو حکم ہے جہاں یہ جا کر خود بیٹھ جائے گا آپ نے وہیں اترنا ہے، باقی ہے جہاں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اپنی ضرورت کے مطابق یہ بیٹھے گا۔ اب حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اونٹ چلا، 1 دن 2 دن 6 دن 10 دن، 11ویں دن یہ اونٹ عراق سے جاتے جاتے وہاں بیت اللہ کی جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں یہ حکم ہوا کہ جی اپنے اب اتر جائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بیوی اور بچے یہ اتر گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے کہ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے واپس جانا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنا وہ سامان جو علادہ کر کے آ کر اونٹ پہ بیٹھ گئے۔ بیوی نے دیکھا کہ بھائی یہ تو واپس جا رہے ہیں۔ اب بیوی وہاں سے آئی ان سے پوچھنے کے لیے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
کہ جی آپ نے بات کوئی نہیں کرنی، یعنی گویا کہ نہ ان کو کوئی تسلی دینی ہے، ہاں جی، کوئی تسلی ان کو نہیں دینی، نہ ان سے کوئی مطلب وہ کرنے بات کرنی۔ اب خاموش۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ جی کیا آپ ہمیں یہاں پہ کس کے حوالے کر کے جا رہے؟ اب خاموش۔ دوسری دفعہ یہی بات پوچھی، تیسری دفعہ پوچھا، فوراً اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، پوچھا کیا یہ اللہ رب العزت کا امر ہے؟ چونکہ وہ سمجھتی بھئی اللہ کا نبی ہے اور کوئی بھی کام یہ اللہ کا نبی بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کر رہا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس نے کہا کہ کیا یہ اللہ کا امر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں سر ہلا دیا۔ تو حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہ رب العزت یہ بیوی کے یہ بول، یہ اللہ رب العزت یہ سننا چاہ رہے تھے، اور قیامت تک یہ امتی محمدیہ کی اللہ کرے ہر عورت کا یہ جذبہ ہو، اور یہی اس کے الفاظ ہوں۔ فرمایا کیا کہ ٹھیک ہے جی، اب چلے جائیں، اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ وہاں پہ کوئی مکان ہے، نہ وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی درخت ہے، نہ وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اب جو ہے نا جی سب کچھ، یعنی کسی چیز کا بھی انتظام نہیں۔ اب جو ہے نا جی وہاں سے واپس آ گئے۔ اب بتاؤ بھائی، اس وقت جو ایک آدمی کا اپنی بیوی کے متعلق جو جذبہ ہے، اور اپنا اکلوتا بیٹا، اور بیٹا بھی معمولی بیٹا نہیں، یہ نبی بیٹا اور خوبصورت، اور جس کی پشت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے، بتاؤ بھائی یہ کیسا عظیم بچہ۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر علماء فرماتے ہیں 90 سال کے قریب تھی۔ اس بڑھاپے کی عمر میں بچے کا، اب یہ ان کو چھوڑ چھاڑ یہ واپس آ رہے۔ اب یہ آ گئے، کوئی اتا پتہ نہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اب اللہ رب العزت نے دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لو، اور یہ گئے۔ پھر وہ 11 دن مسلسل سفر پہ وہاں پہ پہنچے۔ اب یہ اونٹ سے اتر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ جی نہیں، اب آپ نے اترنا اونٹ سے نہیں ہے۔ ابھی اونٹ بھی بیٹھے بیٹھے، بیوی نے دیکھا میاں آ گیا، اب جو ہے نا جی وہ قریب آئیں۔ اب حکم نہیں ہے نیچے اترنے کا، فرمایا جی آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ اور یہاں پہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک جھونپڑا سا انہوں نے یعنی ویسے بنا دیا۔ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں جی اترنے کا حکم نہیں۔ اب کتنے عرصے کے بعد، 3-4 سال کے بعد علماء فرماتے ہیں یہ وہاں پہ تشریف لے گئے، اور اب جو ہے نا جی حکم نہیں نیچے اترنے کا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ ساری کیا تھی بھائی؟ جذبات۔ یہ اللہ رب العزت جذبات کا امتحان لے رہے ہیں۔ اور پھر آخر یہ پھر وہاں سے تشریف لے آئے۔ اچھا سر، بیوی نے کہا کہ جی کیا میں، چونکہ گرد و غبار تھی، کیا میں آپ کا چہرہ دھو سکتی ہوں؟ فرمایا جی ہاں، اور پاؤں جو ہے نا جی صاف کر لیے، دھو لیے، اور ان کی داڑھی جو ہے نا جی کنگا کر لی، اور آب زمزم پلایا، اور آب زمزم کی ساری جو ہے نا جی باتیں، اس کی جو صفات تھی، خوبیاں تھی، وہ جو ہے نا جی سنا لی کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے یہ پی لیتے ہیں، اللہ پاک جو ہے نا جی بھوک ختم کر لیتے ہیں۔ جب خوف ہوتا ہے تو پیتے ہیں، خوف ختم۔ جب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں تو پیاس ختم۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا
اب وہ بچہ جو وہاں پہ ان کے سامنے تھوڑا سا آگے پیچھے بھاگا، اب وہ سارا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، خواب دکھلایا کہ جی جائیں آپ اور اب اس بچے کو ذبح کریں۔ یہ اللہ پاک نے خواب دکھلایا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ خواب دیکھ رہا۔ اب جی بیٹا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ جی آپ وہ کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر تھی جی؟ ہاں جی 9 سال۔ بعض علماء فرماتے ہیں 9 سال، بعض علماء فرماتے ہیں 12 سال اس بچے کی عمر تھی۔ اب یہ 9 سال کا بچہ اللہ رب العزت کے امر پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے یوں تیار ہے۔ اب اس نے اپنے ذبح ہونے کے لیے اپنے ابا جی سے کتنی باتیں فرمائیں؟ فرمایا کہ ابا جی ایک تو یہ کر لے، اب چھری تیز کر لے، تاکہ جب تیز ہوگی تو گلا جو ہے نا جی فوراً کٹ جائے گا، ایک کام۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، تاکہ ذبح کرتے ہوئے آدمی کو جو تکلیف ہوگی، ہاتھ پاؤں مارے گا تو اس کی وجہ سے کہیں اللہ رب العزت کے امر میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور تیسرا کام یہ کر لیں کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ اور چوتھا کام آپ یہ کریں کہ مجھے اوندا منہ لٹا دیں، ایسے لٹا دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں پیچھے ہاتھ باندھے اور پاؤں باندھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں لٹایا اور یہاں یہ ٹھوڑی اٹھا کر اور یہاں پہ اپنا گھٹنا رکھا اور یہاں پہ چھری رکھی۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائیوں، اس وقت ہم نے کانوں سے سنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کر رہے۔ بتاؤ بھائی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا۔ ہم ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم نے ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے۔ اور ملت ابراہیمی کی اتباع کیا ہے کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی بیوی اور اس کے بچے، یعنی بیوی پورا خاندان، خود بیوی اور بچے نے جو اللہ رب العزت کے اوامر پر جو اپنے آپ کو قربان کیا، یہ اتباع کیا ہے کہ جب بھی ہمیں بھی کوئی حکم ہوگا اور ہمیں ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو بھی جب حکم ہوگا تو ایسے جیسے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا تو ہم بھی اللہ کرے ایسے اپنے آپ کو یوں قربانی کے لیے پیش کریں۔ اچھا اب علماء فرماتے ہیں کہ بھائی کیا خیال ہے جی، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی یہ جو ترتیب بنائی، تو کیا خیال ہے جی اللہ رب العزت نے اس بچے کو ذبح ہونے دیا؟ اچھا کیا یہ بچے کا ذبح کرانا مقصود تھا؟ تو پھر وہ کیا چیز مقصود تھی؟ وہ کیا چیز مقصود تھی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 سوالوں کا جواب، 2 سوال سمجھنے ضروری ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اس بچے کا ذبح کرنا مقصود، مطلوب، محبوب تھا، اس بچے کا ذبح ہونا
ذبح کرانا یہ مقصود مطلوب محبوب تھا اللہ رب العزت کے ہاں، تو پھر بچے کو ذبح ہونے کیوں نہیں دیا؟ اور اگر بچے کو ذبح کرانا مقصود مطلوب محبوب نہیں تھا تو پھر خواب کیوں دکھلایا؟ یعنی عجیب بات کہ ایک طرح سے خواب دکھلایا جا رہا بچے کو ذبح کریں، اور جب بچے کو ذبح کیا جا رہا تو ذبح ہونے نہیں دیا جا رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس شکل کے اندر بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گلے پہ چھری رکھنا یہ شکل تھی، اس شکل کے اندر مقصود کیا تھا؟ مقصود کیا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى، فرمایا جب ہم کہتے ہیں نا ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہاں جی فرمایا جی کیا ہے جی میں نے قربانی خریدی ہے، بھائی کس کے لیے خریدی ہے جی؟ اللہ کے لیے خریدی ہے۔ بھائی یہ قربانی کس لیے کر رہے کہ جی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے قربانی کر رہا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے اچھا قربانی یہ جو جانور ذبح کیا، یہ جو جانور ذبح کیا گوشت تو نے خود کھا لیا، ہڈیاں وغیرہ یہ کتے بلوں کے سامنے ڈال دی، خون نیچے گر گیا، اور چمڑا تو نے کسی فقیر کو مدرسے میں دے دیا۔ تو بھائی یہ چیزیں بتاؤ بھائی اللہ کے پاس وہ تمہاری کون سی چیز گئی؟ وہ جو مال کی محبت تھی، مال کے محبت کا جذبہ، تو اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب مقصود یہ ہے۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیوں یہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنا، صرف اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنا کہ آدمی بسترا اٹھا کر اللہ رب العزت کے راستے میں چلا جائے، صرف یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں مقصود مطلوب محبوب نہیں۔ اور نہ صرف اس بسترے کا اٹھا لینا اور اللہ رب العزت کے راستے میں نکل جانا اس کی وجہ سے اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا، یہ ایسی بات بھی نہیں۔ ہاں اس شکل کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی، آدمی کا جذبہ قربان ہو رہا، یعنی جذبہ کیا ہے بھائی؟ بیوی بچوں کا جذبہ، میں گھر میں ہوں گا تو میرے بیوی بچے ان کی حفاظت ہوگی، ناشتہ ان کو بہترین ملے گا، کپڑے جوتے وغیرہ ان کو صحیح ملیں گے۔ میں گھر پہ ہوں گا تو یہ بھینسوں کا کام، یہ کھیتی کا کام، یہ دکان کا کام سارا صحیح ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میں گھر میں ہوں گا تو یہ فلاں فلاں چیزیں۔ ابھی اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہے کہ جب یہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے، یہ چیز اللہ پاک کے ہاں محبوب ہے کہ جب یہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے تو اس کے اپنے جذبات ٹوٹیں، یعنی جذبہ اللہ رب العزت کے راستے میں جانے کو نہیں ہو رہا، اور یہ کیا کرے جی؟ اس جذبے کو قربان کرے۔ بیوی بچوں کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو قربان کرے، کمائیوں کو جو جذبہ ہے وہ کمائیوں کا جذبہ قربان ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے، فرمایا لاکھوں ایسے ہو جائیں کہ جب وہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلیں نہ ان کے اپنے جذبے پر کوئی چوٹ پڑے، نہ ان کے بیوی بچوں کے جذبوں پر کوئی چوٹ پڑے، بلکہ بیوی اور بچے اس کے گلے کے اندر ہار ڈال کر اس کو کہے گا ٹھیک ہے جی اللہ پاک کے راستے میں جائیں، تو سارے خوش۔ تو فرمایا اور نہ اس کے کاروبار پر کوئی چوٹ پڑے، فرمایا ایسے لاکھوں ہو جائیں اللہ ہدایت کے فیصلے نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا چند ایسے ہوں کہ جب وہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکلیں تو ان کے اپنے جذبہ نہیں ہے،
بھئی ابھی عید قریب آ رہی، عید اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنا آدمی کا جذبہ ہے، تو فرمایا اپنے جذبے پہ چوٹ پڑے، کمائیوں پر چوٹ پڑے اور بیوی بچوں کے جذبوں پر چوٹ پڑے، فرمایا چند اگر ایسے ہوں تو اللہ رب العزت ان کی وجہ سے اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ تو فرمایا کہ جب حال کا امر، اس میں اللہ پاک دوسرا امتحان کیا لے گا بھائی؟ فرمایا دوسرا امتحان اب اللہ رب العزت لے گا جذبے کا، اور فرمایا تیسرا امتحان اللہ رب العزت حال کا لے گا۔ حال مثلا پیاس کا حال ہے، بیماری کا حال ہے، بھوک کا حال ہے، یہ مختلف حالات ہیں، ان حالات کا اللہ رب العزت امتحان لے گا۔ اس پر حضرت مولانا سعد صاحب نے واقعہ سنایا، فرمایا کہ صحابہ اکرام اللہ رب العزت کے راستے میں تھے، تو سخت ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور گدھے جو ہے نا جی ذبح کیے ہوئے، مطلب گدھے جو ہے نا جی وہ ان کا گوشت پک رہا تھا اور بالکل تیار ہو گیا، سخت بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اب گوشت ڈال کر برتنوں میں اب بیٹھ گئے کھانے کے لیے، اب جو ہی رکھنے کا وقت آیا، اب اللہ رب العزت نے امر بھیج دیا، حکم بھیج دیا گدھے کے حرام ہونے کا، اب حکم آ گیا۔ تو اب یہ حال کا اللہ رب العزت نے امتحان لیا کہ آیا اس بھوک کے حال میں یہ کیا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا، بلکہ جن برتنوں کے اندر گوشت پکایا جا رہا تھا ان برتنوں کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ اور چوتھا فرمایا، چوتھا امتحان اللہ رب العزت کیا لے گا؟ فرمایا اب اللہ رب العزت امر کا اللہ رب العزت امتحان لے گا کہ پہلے اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا تھا اور اب کیا حکم جو ہے نا جی اس کا دیا جا رہا۔ فرمایا صحابہ اکرام ظہر کی نماز میں کھڑے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیے، اور اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ بالکل پہلے مشرق کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ بھائی ادھر جو ہے نا جی اب خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے اب نماز پڑھو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس وقت حال کا امر کیا ہے؟ اس وقت حال کا امر یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں مٹ رہا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس وقت ساری دنیا میں دین کا کیا حال ہے؟ اور فرمایا یہ جو فرمایا کہ ہماری اس محنت میں، فرمایا ہماری اس محنت کی روح یہ مشورہ ہے، اور مشورے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین اور دین کی محنت جس سطح پہ تھی، یہ دوبارہ دین اور دین کی محنت اس سطح پہ آ جائے، اور یہی ہماری محنت ہے کہ کیسے ہم محنت کر لیں تاکہ دین اور دین کی محنت اس سطح پہ آ جائے جس سطح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دین کی محنت کو چھوڑ کر گئے۔ تو فرمایا دین کی سطح کیا تھی؟ یہ جو اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں، چاہے وہ کرنے کے ہیں چاہے نہ کرنے کے ہیں، فرائض کے درجے میں، واجبات کے درجے میں، سنت کے درجے میں، مستحبات کے درجے میں، ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ رب العزت کے امر کو چھوڑتا۔ 100% اللہ رب العزت کے احکامات صحابہ کی زندگی میں 100% زندہ تھے، ایک حکم بھی اللہ کا چھوٹا ہوا نہیں تھا، چاہے وہ کرنے کا تھا چاہے وہ نہ کرنے کا تھا، ایک حکم بھی چھوٹا نہیں ہوا نہیں۔ یہ تھی دین کی سطح۔
اور آج اس کے مقابلے میں دین کی سطح کیا ہے؟ دین کی سطح کیا ہے کہ آج ساری دنیا میں 250 کروڑ تو مسلمان ہیں، 58 مسلمانوں کے ملک ہیں، تو ان سارے مسلمانوں میں آج ایک امر بھی 100% زندہ نہیں ہے۔ مثلا سب سے ایک بڑا امر نماز ہے، اس وقت ساری دنیا میں 100% نماز زندہ نہیں، بلکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مسلمان ایک کم 50% اگر مسلمان نمازی ہو جائیں تو اللہ رب العزت ارتداد کا دروازہ بند کر دے، ارتداد کا دروازہ اللہ بند کر دے گا اس نماز کی برکت کی وجہ سے۔ اور فرمایا اگر 51% اگر مسلمان نمازی ہو جائیں تو اب اللہ رب العزت ان 51% مسلمانوں کو سارے دنیا کے کافروں پہ اللہ غالب کر دے گا۔ تو ایک امر بھی اس وقت ساری دنیا میں زندہ نہیں۔ یہ دین کا حال ہے۔ اور دین کی محنت کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہاں چھوڑ کر گئے؟ کہاں چھوڑ کر گئے؟ فرمایا جس کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سطح قائم کی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے نکلنے والوں کی یہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں 3 دن 10 دن چلا 4 مہینہ سال 7 ماہ کے لیے جو اللہ رب العزت کے راستے میں نکل رہے، ان کی منزل کیا ہے؟ ان کی منزل کیا ہے؟ فرمایا جس وقت جتنے وقت کے لیے جہاں کے لیے جس کے ساتھ جس حال میں اس کو بھیجا جائے وہ اسی وقت اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے راستے میں جو نکلنا تھا وہ اس سطح پہ صحابہ کا آ گیا، جس کو جس وقت جتنے وقت کے لیے جہاں کے لیے جس کے ساتھ یعنی جس کی امارت میں جس کے مامور ہونے میں ان کو بھیجا جاتا تھا، جس حال میں بھیجا جاتا تھا وہ اسی وقت اللہ رب العزت کے راستے میں نکلتا۔ فرمایا جن کو رات کو کہا نکلنے کو انہوں نے صبح کے چاندنی کا انتظار نہیں کیا، اور جن کو دن کی روشنی میں کہا وہ رات سے پہلے اللہ رب العزت کے راستے میں نکل گئے۔ تو فرمایا یہی ہماری اللہ رب العزت کے راستے میں نکلنے کا یہی ہمارا حال ہے۔ حضرت حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پرانوں کا جوڑ تھا، اس میں حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان پڑھ کر سنا رہے تھے، تو یہ 4-5 مرتبہ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمایا اس وقت امت میں ایک ایسے مجموعے کی ضرورت ہے جو 5 صفات والا ہو۔ کتنی صفات والا بھائی؟ فرمایا 5 صفات والا ہوگا۔ پھر عائشہ صاحب نے فرمایا ہوگا تو یہ مجموعہ مٹھی بھر، یعنی تھوڑے سے لوگ ہوں گے، مٹھی بھر۔ فرمایا اس مٹھی بھر مجموعے پر، اس پر حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ آیت حاجی عبداللہ صاحب نے پڑھی اور اللہ کی شان میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا بھئی حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ اللہ کی شان ہمارے ابتداد میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ابھی پچھلے سال ہم جب ان کے پاس گئے تو اس نے اس کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا وہ ساری تفسیر جو ہے نا جی بتائی کہ اس کی تفسیر یہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہوگا یہ مٹھی بھر مجموعہ، یا تو اللہ رب العزت اس مٹھی بھر مجموعے کی وجہ سے جو 5 صفات والا ہو، یا تو اللہ رب العزت اس کو سامنے رکھ کر اللہ سارے باطل کو اللہ ہدایت دے گا، یا یہ ہے کہ اس مجموعے کو سامنے رکھ کر
اللہ رب العزت سارے باطل کو ختم کر دے گا۔ ہو یہ مجموعہ 5 صفات والا، پہلی صفت اس مجموعے کی یہ ہو جس کو جس وقت جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، جہاں کے لیے کہا جائے، یہ اسی وقت اللہ رب العزت کے راستے میں نکل جائے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری فرمایا جان، تیسری فرمایا مال، چوتھا گھر بار کی پرواہ نہ کرے۔ اس پر حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی، اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى۔ پہلے اللہ پاک نے ان کی تربیت کی، ان کو ہدایات دی، اب فرمایا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ اب یہ جا رہے ہیں، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کی پارلیمنٹ، فرعون کی پارلیمنٹ کے اندر فرعون نے سب نے یہ طے کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل ہونا، تو اب اپنے قتل ہونے کی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، 10 سال کی کمائی، بھیڑ بکریاں جنگل میں، شیر اور بیڑیوں کے منہ میں، اس کی پرواہ نہیں۔ چوتھا فرمایا کہ بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، بیوی درد ذہ میں ہے، ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی پرواہ نہیں۔ کتنی صفات ہو گئی بھائی؟ 4 صفات ہو گئی۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ یہ کرے صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ تو حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت امت میں ایک ایسے مجموعے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا دین دنیا میں سارے دنیا کے اندر جتنے کافر ہیں، کیا خیال ہے بولو بھائیوں، کیا ان کی کوششیں اس بات کی ہیں یا نہیں ہے کہ بھائی یہ دین دنیا میں مٹ جائے؟ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے کر رہے؟ اور ایک اہم ہے، فرمایا ایسے جذبوں والے لوگ اللہ رب العزت کو قطعاً محبوب نہیں ہیں۔ جو یہ کہے کہ میں سلامت رہوں، میرے بیوی بچے سلامت رہیں، میرا کاروبار سلامت رہے، اللہ کا دین دنیا میں مٹتا ہے تو بے شک مٹ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور آج ساری دنیا میں اکثریت ہم مسلمانوں کی ایسے یعنی زندگی گزر رہی۔ آپ فرمایا ایسے جذبوں والے اللہ پاک کے ہاں محبوب ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ، میں قربان ہو جاؤں، میرے بیوی بچے قربان ہو جائیں، میرا کاروبار قربان ہو جائے، لیکن اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ لوگ اللہ پاک کے ہاں محبوب ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حال کا امر کیا ہے کہ اس وقت ہم سارے کے سارے جب تک یہ دین اور دین کی محنت اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتی، اس وقت ہم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے راستے میں نکل جائیں، جب تک یہ دین ساری دنیا میں زندہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے بتاؤ بھائی پھر کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ ہمارے حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کئی دفعہ ہم نے ان سے سنا، فرمایا یہ جب جماعتیں آتی ہیں اور ہمیں یہ سناتی ہیں کہ ہم نے جی سال کے لیے چلے 3 چلے کے لیے 7 مہینے کے لیے ہم نے اتنے آدمی وصول کیے، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے کوئی ان کی اس بات سے خوشی نہیں ہوتی۔ ایسا فرماتے تھے مجھے تو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ جماعت وہاں پہ گئی، کتنے لوگوں کو انہوں نے توبہ کروائی، ہاں جی، اپنا مقصد بدلنے میں کہ بھائی میرا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس تبلیغ کے کام کے، بس اس کام کو رکھوں گا پہلے نمبر پر، باقی دنیا کے سارے کاموں کو رکھوں گا دوسرے نمبر پر۔ فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق بتاؤ بھائی کون کون تیار ہیں، کتنے لوگوں کو یہ جماعت تیار کر کے لے کر آئی؟ تو بھائی اس کے لیے متعلق فرمائیں بھائی کون کون ساتھی انشاءاللہ تیار ہے؟ پھر حاج صاحب نے فرمایا اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ تو مجھے بھی اس مجموعے والا بنا دے، یا اللہ تو مجھے بھی اس مجموعے میں شامل کر دے۔ یا پھر دوسری دعا یہ کہ اے اللہ اس مجموعے کے بنانے کے لیے یا اللہ تو مجھے قبول کر لے، چاہے میں نے کروں کوئی آدمی اس مجموعے میں، تو بولو بھائی اس مجموعے میں پھر کون کون ہاں جی اللہ سے مانگیں گے یا اللہ تو مجھے بھی اس کے لیے قبول کر، اور عملاً جو ہے نا جی بولو بھائی اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ۔